کھولو. اے دروازے بند, دروازہ کھولو. کون ہے؟ اے دروازہ کھولو. ادھر آؤ. کھولو دروازہ. چلیے. دروازہ بند کر دو. ٹھہرو. محمد وہ دیکھو. وہ ہے حسن ابن علی کا گھر. اب ہم جدا ہو جائیں گے. میں دارالحکومت جاؤں گا. ہمیں احتیاط کرنا ہے. ہمیں ایک ساتھ کوئی نہ دیکھے. اب بس ہم رات کو ملیں گے. جاؤ. خدا حافظ. اندر آ جاؤ. وہ مشکوک نہیں ہے. نہیں, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور داخل ہو گیا. کوئی حسن ابن علی کا مہمان ہوگا. لیکن قیس نے تو خیال رکھنے کو کہا ہے. مروان کے سازش کاروں سے خیال رکھنے کو کہا ہے, نہ ہر ایک سے. چلو چلیں آرام کریں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم میرے باپ کا پیغام لائے ہو. ابن عمیر تم ہو؟ پیدر. آہستہ بیٹی, کوئی سمجھ نہ لے کہ ہم لوگ ادھر ہیں. تم لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں؟ ہاں, اگر وہ پہچان لیں گے تو فوری ہمیں قتل کر دیں گے. ہاں ہاں, بتا رہے تھے کہ معاویہ نے خوارج کے قتل کا حکم دیا ہے. لیکن اب تو ہم خوارج نہیں ہیں. لیکن اب تمہاری وجہ سے ہماری جان کے دشمن ہیں. میری وجہ سے؟ ہاں, حقیقت پوچھو تو حسن ابن علی کی وجہ سے. وہ سارے لوگ جو حسن ابن علی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جان خطرے میں ہے. لیکن حسن ابن علی نے خلافت معاویہ کے حوالے کر دی ہے. خود بالکل امور خلافت سے دستبردار ہو گئے ہیں. نہیں معلوم. ٹھیک ہے, لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ معاویہ ہر وقت ان کے وجود سے ڈرتا رہتا ہے. بیٹی جوزا, ادھر امن ہے. کوئی ہماری باتیں تو نہیں سنتا؟ نہیں پیدر, آپ مطمئن رہیے. تم سوچ رہی ہو کہ حسن ابن علی اس گھر میں ہمیں پناہ دیں گے؟ لیکن جو تم کہہ رہے ہو کہ ابا محمد کی جان خطرے میں ہے, تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ ہاں, لیکن فی الحال یہ گھر ہمارے لیے امن ہے اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہم یہاں پر ہیں. اور اس کے علاوہ مروان ایسا شخص نہیں کہ رسول خدا کے بیٹے کے گھر کی تلاشی کی جرات کرے. ٹھیک ہے, آج رات تم لوگ یہاں ٹھہر جاؤ. میں ابا محمد سے بات کرتی ہوں
کہ وہ آج رات تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ پدر، شمر ذوالجوشن کہاں ہیں؟ کیوں تمہارے ساتھ نہیں؟ تم لوگ تو ایک ساتھ ہوتے تھے نا؟ خدا اس پہ لعنت کرے، یہ سارے فتنے تو اسی کے ہیں۔ تمام فتنے اسی کے ہیں۔ اس نے خیانت کی اور ہمیں معاویہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ سنا ہے کچھ دنوں سے اسی شہر میں آیا ہوا ہے۔ میں نے نہیں سنا۔ چوکنا رہو بیٹی، چوکنا۔ ہمارے اس گھر میں رہنے کی اطلاع حسن ابن علی کے علاوہ کسی اور کو نہ دینا۔ غور کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے ذوالجوشن کا بیٹا ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے۔ سوچ کے دیکھو، خود عیش و آرام سے قصر مروان میں رہ گیا اور ہمیں یہاں اس گھر میں بھیج دیا۔ اور جو مال ملے گا اس کی تقسیم میں بھی ہمارے برابر کا حصہ چاہتا ہے۔ ہاں، اگر سارے پیسے ہڑپ نہ کرنا چاہتا ہو۔ آگے دیکھو ان دو بوڑھے بہادروں کو۔ خوش آمدید، خوش آمدید عدی۔ معاویہ چلا رہا تھا، منہ سے کف جاری تھا اور کہہ رہا تھا کہ جو حسن ابن علی سے میں نے عہد کیا ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد میں معمولی سی بھی نافرمانی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بسر ابن ارتاد کی طرف اشارہ کیا اور اسے بصرے کا حاکم بنا دیا، اور اسی وقت سے لوگوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی کے ایک طرفدار نے اسے ایک کاری ضرب لگائی لیکن وہ بچ گیا۔ لگتا ہے یہ کتا 7 جانے لے کر آیا ہے۔ وہ ضرب حرب نے لگائی تھی۔ مومن، خدا تمہاری خیر کرے، کاش کے گہری ضرب لگاتے اور لوگوں کو اس کتے کے شر سے نجات مل جاتی۔ خدا کی قسم بہت گہری ضرب لگائی تھی، پتہ نہیں کس طرح زندہ رہ گیا۔ وہ جنگلی کتے کی طرح لوگوں میں آ گیا، ایسی قتل و غارت گری شروع کر دی کہ کوئی مکان ایسا نہیں جس سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند نہ ہوتی ہوں۔ یہی چند زخمی لوگ ہیں جنہیں تم نے دیکھا ہے، جو جنگل میں آوارہ پھر رہے ہیں، در بدر و بے پناہ۔ ادے اور میں نے سوچا کہ انہیں ایسے حال پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، لہٰذا ان لوگوں کو اس جگہ کی رہنمائی کریں اور یہیں اطراف میں بسا دیں۔ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عزیزوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے میرے 2 بچوں کو مارا ہے۔
میں جب تک ان کے دست کو نہ مار لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ٹھہرو ٹھہرو، صبر سے کام لو۔ ہم سب ابا محمد کے شیعہ ہیں، ان کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ حسن ابن علی نے معاویہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ اس پہ باقی ہے، وہ ہمیں خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتے۔ کون سا عہد؟ معاویہ نے تو اعلان کیا ہے کہ اس عہد کا پابند نہیں رہے گا۔ کیا تم لوگ وہاں نہیں تھے؟ نہیں سنا تم لوگوں نے کہ معاویہ نے کیا کہا تھا؟ ہم بھی ادھر ہی تھے اور ہم نے بھی سنا اس نے کیا کہا، اور جو سنا تھا حسن ابن علی کو بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا رستہ معاویہ سے الگ ہے، ہم عہد نہیں توڑیں گے۔ جس دن حسن ابن علی نے عہد نامے پہ مہر لگائی تھی تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ ابو سفیان کا بیٹا اپنے عہد پہ باقی نہیں رہے گا۔ فرزند رسول خدا کے پاس دلیلیں ہیں اور وہ اسی پہ باقی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے کب تک؟ جب تک لازم ہو۔ اگر ابا محمد کے شیعہ ہو تو اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مگر عہد شکنی کر لو۔ تو تم لوگ کیا کرو گے؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ تم لوگ فوج جمع کر رہے ہو تاکہ معاویہ کے مقرر کردہ حاکموں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تم نے غلط سنا ہے، یہ پناہ گاہ زخمی لوگوں کے لیے، مظلوموں اور بے پناہ لوگوں کے لیے ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ زخمیوں کی اچھی طرح مرہم پٹی ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں اگر خدا چاہے اور ابا محمد حکم دیں گے تو اس وقت اپنے وظیفے پر کسی اور طریقے سے عمل کریں گے۔ اب اٹھو اور جاؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ قحط آ پڑا ہے جو تم لوگ بھوکوں کی طرح کھا رہے ہو۔ حسن ابن علی کے گھر کا کھانا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں۔ ہاں، ان 2 دنوں میں نمک روٹی اور چند کھجوروں کے علاوہ ہمارے حلق میں کچھ نہیں اترا۔ مجھے خوشی ہے کیونکہ میں مطمئن ہوں کہ تم لوگ اپنے پیٹ ہی کی خاطر سے ہی اپنے کام کو جلد سے جلد نپٹا لو گے۔ لیکن سردار جو 1 کروڑ ہمیں دیں گے اس سے کہیں زیادہ عمدہ اور لذیذ کھانے کھائیں گے۔ وہ آدھا کروڑ کہاں ہے؟ وہ تمہارے دوست کے پاس ہے، تمہارے دوست کے پاس ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں شمر؟ ہاں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تم لوگوں نے اپنے دوست سے کچھ کہا ہے جو وہ اس طرح پریشان دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، کوئی خاص بات تو ہم نے اس سے کہی نہیں ہے۔ ہم نے حسن ابن علی کے گھر کا معائنہ کیا، ظاہراً ممکن نہیں ہے کہ کوئی انہیں زخمی کر کے وہاں سے فرار ہو سکے۔ یا کم سے کم تم سے نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہم نے کہا زہر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ خواتین ادھر گھر کے اندر ہی پکاتی ہیں اور فوراً کمرے میں لے جاتی ہیں، اور ان کے کھانے میں زہر ڈالنا ناممکن ہے۔ تو پھر تم کس خیال میں ہو؟ لیکن ہم بہت زیادہ مایوس نہیں ہیں۔ البتہ میری بیٹی جودہ اس مشکل کو حل کر سکتی ہے، لیکن اسے راضی کرنے کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے۔ وقت؟ وقت تو ہمارے لیے بہت مہنگا ہے، کیونکہ سردار کو پسند نہیں کہ امیر المومنین کے حکم میں تاخیر ہو۔ بہت خوب شمر، بہت خوب، ہماری زبان سے بات کرتے ہو۔ سردار، زیادہ وقت نہیں لگے گا، مطمئن رہو، ہم اس کو راضی کر لیں گے۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں وہ ہمیں دھوکہ نہ دے۔ ہاں، سچ کہہ رہے ہو، اس کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کرے کسی نے ہمیں دیکھا نہ ہو۔ ہاں، میں نے کہا نا کہ مشکوک لوگ ہیں۔ یہاں سے سیدھا قصر مروان گئے، وہاں 1 گھنٹہ رہے اور پھر ادھر واپس آ گئے۔ قصر مروان؟ ہاں، میں نے خود دیکھا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے محل کے نگہبانوں کے درمیان سے گزر گئے۔ ہم نے ان کو نہیں پہچانا؟ نہیں، انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا اور آنے جانے والوں سے بچ کے نکل رہے تھے۔ احمد، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں معلوم۔ تم بے فکر رہو ابن عمیر، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تنہا وہ کام نہیں کر سکتا، اس کام کے واسطے وہ ہمارا محتاج ہے، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔
हमें उससे कहना चाहिए कि जो कुछ उसे मिला है अभी तकसीम करे। लेकिन वो समझेगा कि हमें उस पर एतमाद नहीं। समझने दो। बेटी, तुम अब तक जाग रही हो? हाँ पेदर, जाग रही हूँ और मुंतजिर हूँ। किस लिए मुंतजिर हो? अपने बाप से पूछने के लिए कि उसने कैसे किसी को मेरा चचा बना। और ये भी बताओ कि तुम लोग इस घर में क्या कर रहे हो और क्या इरादा रखते हो। हमने कहा था कि हम यहाँ पनाह के लिए आए हैं। हाँ, बताया तो था कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। हाँ, कहा था तुम्हारी जान को खतरा है। बताया था कि मरवान और माविया के सिपाहियों से खतरा है। अब बताओ कि किस तरह इस खौफ व हिरास के साथ हर शब चोरों की तरह से घर से बाहर निकलते हो, जबकि तुम लोगों ने कहा था कि कोई भी तुम्हारी मौजूदगी से आगाह ना हो। हम उस दोस्त के पास जा रहे हैं जिस पर हमें मुकम्मल इत्मीनान है। बेटी, तुम इत्मीनान से रहो, हम मुकम्मल महफूज हैं। कौन सा दोस्त? उसका नाम पूछ रही हो? हाँ, उसका नाम और उस जगह का पता जहाँ वो रहता है। बेहतर है कि अबा मोहम्मद से कहूंगी कि वो खुद आपसे पूछ लें। जौदा, मेरी बेटी, तुम अपने बाप से इस तरह बात करोगी? क्या मुनासिब है कि तुम अपनी बेटी से हकीकत छुपाओ, और वो भी ऐसी बेटी जो अक्ल होश और ज़हानत में अपने बाप से कम नहीं है और हक़ाइक़ का एक हद तक अंदाजा लगा सकती है। तुमने कहा कि शिम्र मरवान के महल में मौजूद है, इसलिए कि तुम लोग आपस में बहुत ही गहरे दोस्त हो। एक दूसरे की जुदाई का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, लिहाजा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी मुलाकात की जगह मरवान का महल है। जो शिम्र की दुश्मनी के बारे में दास्तान बताई और माविया के गुलामों के पीछा करने का खौफ जाहिर किया, वो एक झूठ से ज्यादा कुछ नहीं है। अब हकीकत बताना चाहते हो या नहीं? मैं कहता हूँ बेहतर है कि अबा मोहम्मद को इन दो मशकूक मेहमानों के बारे में बता दिया जाए। नहीं, कैस ने हमें अबा मोहम्मद के पास जाने से मना किया है। मरवान के जासूस हर जगह मौजूद हैं, हो सकता है हमें पहचान ले। बेहतर है कि हम में से एक कैस के पास जाए और उसे सब कुछ बता दे। क्या कहें? कहें कि जो दो शख्स हमें मशकूक लगते हैं वो हसन इब्न अली के मेहमान हैं? हमारा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, फिलहाल बेहतर है कि सब्र करें और इन दोनों का पीछा करते रहें। शायद हम इन दोनों को पहचान सकें। मैं नहीं समझ सकी तुम लोग चाहते क्या हो। यही कि कुछ अपने बाप की भी फिक्र करो। मेरी फिक्र नहीं, बस तुम अपनी फिक्र करो। मैं तुम्हारी तरफ से अगर बेफिक्र हो जाऊं तो राजी खुशी अपना सर जल्लाद की तलवार के आगे कर दूंगा। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम इस घर में क्या हो? मालकन हो या एक हकीर सी कनीज? मैं उनकी कनीज नहीं हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ। एक अरब मर्द की नजर में बांझ और बे औलाद औरतें बावर्ची खाने की कनीजों से भी कमतर हैं। लेकिन अबा मोहम्मद ऐसे नहीं हैं। वो बड़े मेहरबान इंसान हैं, मेरी जिंदगी के मेहरबान तरीन इंसान। जौदा, तुम मेरी बेटी हो, अशअस इब्न कैस की। और सुनो, सच बात तो यह है कि मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन माविया इब्न अबू सुफियान का हम नशीन और हम पैमान हूं। तुम्हें बादशाह के घर की औरत होना चाहिए, ना कि बावर्ची खाने की कनीज। जानती हो, माविया कभी खिलाफत हसन इब्न अली को नहीं देगा। ये बात झूठ है, तुम लोग फिर झूठ बोल रहे हो। जोधा, मेरी बात सुनो। मैं और तुम्हारा बाप मुआविया के करीबी लोगों में से हैं। बनी उमैया ने तख्त खिलाफत खून के दरिया से इसलिए हासिल नहीं किया कि एक चमड़े के अहदनामे की खातिर किसी के हवाले कर दें। मुआविया के बाद यजीद ही तख्त खिलाफत पे बैठेगा। पेदर, वाकई ये सच कह रहा है? हाँ बेटी, मेरी तमन्ना है कि मेरी बेटी जनाना ने अरब की मलिका हो और चाहता हूँ कि आरास्ता महल में जिंदगी बसर करे। बहुत सारी कनीजें अतराफ में हर वक्त खिदमत गुजार रहे। जबकि इस वक्त तुम्हें इस घर में हकीर देख रहा हूँ तो मेरा दिल फटा जा रहा है और अपनी इस बेहुदा आरजू पर अफसोस करता हूँ। तुमने तो खुद ये शादी लालच में करवाई थी।
हाँ बेटी, जोधा, उस वक्त सोचा ये था कि ये शादी तुम्हारी भलाई में है और समझ रहा था कि हसन इब्न अली अपने बाप की खिलाफत को संभाल लेंगे, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। मगर ज़माना उससे बदल गया और अब मैं नहीं चाहता कि उसकी बदनसीबी का खमियाजा मेरी बेटी भुगते, और नहीं चाहता हूं कि कोई दिन ऐसा आए कि मेरी बेटी हसन इब्न अली की बीवी होने के जुर्म में असीर हो और कनीजी में बेच दी जाए। तुम सोचते हो कि मेरा मुकद्दर ऐसा ही होगा? हमें लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। कोई जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दूंगी, कब तक? बहुत जल्दी। थोड़ा सा सोच लो। आओ भाई, तरबूज खरीद लो, आओ आओ। नहीं भाई, रहने दो, नहीं मालूम कैसे हैं, अच्छे हैं, मीठे हैं, अभी रहने दे, हम फिर आ जाएंगे। सलाम ए अजीम सरदार। हाँ इब्न जमील, कैसे याद कर लिया हमें? हम अमीर की खिदमत के लिए हमेशा तैयार हैं और अपने आप को अमीर का एहसानमंद समझते हैं। अच्छा, तो क्या खबर लाए हो? बसरे की क्या खबर है? बुस्र इब्न अरताद क्या कर रहा है? क्या अब भी वही कत्लेआम चल रहा है? नहीं सरदार, फारिग हो गया है। हकीकत तो यह है कि हर वो शख्स के जिसका खवारिज या शियों से किसी किस्म का राबिता था, या उन्हें मार चुका है, या वो भाग गए हैं, या दमिश्क की तरफ जा रहे हैं। क्या? दमिश्क की तरफ? जी सरदार, मैं यही खबर देने के लिए आया हूँ कि अहले बसरा भागे भागे दमिश्क की तरफ जा रहे हैं ताकि मुआविया का दीदार कर सकें। बुस्र इब्न अरतात ने शहर के तमाम बुजुर्गों और अशराफ से कहा है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अमीर अल मोमिनीन के साथ तजदीद बैत के लिए दमिश्क की तरफ जाओ। तजदीद बैत? जी सरदार, मैंने सोचा आपको इस वाक़े से आगाह कर दूं, इसीलिए बसरा से मदीने तक लगातार घोड़ा दौड़ाया है। अच्छा किया। तुम्हारा इनाम मेरे पास महफूज है। अब जाओ, जरा आराम करो और पहली फुर्सत में बसरे की तरफ पलट जाओ और अपने पूरे होशो हवास के साथ हालात पे नजर रखो। इसकी खातिर की जाए। तुमने सुना शम्र? हाँ, सुन लिया है। क्या ये हरकत कोई खास माना रखती है जो सरदार इस कदर परेशान हो गए? हाँ, तजदीद बैत सिर्फ एक बहाना है। बुस्र चाहता है कि लोगों के खौफ व हरास से फायदा उठाए और अमीर मुआविया की मौजूदगी में यजीद की बैत के मुकद्दमात को फराहम करे। समझता हूं। अगर वो कामयाब हो जाए तो अमीर के सामने तुम्हारी शर्मिंदगी का सबब होगा। सही कहते हो। ये काम आसान है। लोगों को डरा धमका के लालच दे के जमा करो और उन्हें दमिश्क की तरफ रवाना कर दो। फिर उस वक्त बुस्र मैदान का तन्हा खिलाड़ी नहीं बन सकता। हाँ हाँ, मैं कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही अमीर की नजर मुझ पर पड़ेगी सबसे पहले वो हसन इब्न अली के बारे में सवाल करेंगे, और चूंकि मेरे पास कोई काने कुनंदा जवाब नहीं है, वो नाराज होंगे, मुझसे सख्ती से बासपुरस करेंगे और उस वक्त तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे जब तक उनका हुक्म नाफिज ना हो जाए। अगर हकीकत जानना चाहते हो तो याद रखो, मेरी ये मौजूदा मुश्किल तुम्हारे दोस्तों की वादा खिलाफी के नतीजे में। अगर सरदार की मुराद खवारिज हैं तो मुझे अर्ज करने दें कि अनजान बनने की कोशिश ना करो। मैंने खवारिज को पैसा नहीं दिया है, तुम्हें, उर्वा को और उस धोखेबाज अशअस को पैसा दिया है मैंने, ताकि जो काम तुमने अपने जिम्मे लिया है उसको पूरा करो।
یقیناً یہ لوگ اپنے وظیفے کی انجام دہی میں مصروف ہیں، لیکن یہ کام وقت چاہتا ہے۔ اب وقت کہاں بچا ہے؟ معاویہ نے میری نیند حرام کر رکھی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں انہوں نے کیا کیا۔ خود ان سے پوچھو، آج رات جب وہ آج رات نہیں، ابھی اسی وقت۔ نگہبان، کچھ سپاہی حسن ابن علی کے گھر بھیجو اور اشعث اور عروہ کو یہاں لے کر آؤ۔ کو حراست میں لے آؤ۔ حراست میں کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگ جان لیں کہ وہ ہمارے ساتھ مربوط ہیں تو وہ لوگ پھر اس گھر میں نہیں جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو۔ سپاہی انہیں ساتھ لے جا رہے ہیں۔ انہیں پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ ان کو پہچانا؟ وہ حارث کے بیٹے ہیں۔ حارث کے بیٹے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے، میں نے انہیں مخیلہ میں دیکھا تھا۔ نگہبان، میں انہیں پہچانتا ہوں، یہ لوگ خوارج میں سے ہیں، یہ لوگ مخیلہ میں تھے۔ ہاں، ان میں سے ایک نے مدائن میں فتنہ برپا کیا تھا اور ابا محمد کے خیمے کو آگ لگائی تھی۔ ابا محمد کے گھر میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ چلو اندر۔ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو آپ کے حضور پیش کریں۔ امیر المومنین کے دشمنوں میں سے ہیں۔ ابن حکم، اور سے دیکھو، ان دونوں کو جانتے ہو؟ نہیں، نہ پہچانتا ہوں نہ پہچاننا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت بھی نہیں۔ سردار، تم پہچانتے ہو ان کو؟ پہچانتا ہوں اچھی طرح، اور یہ لوگ بھی مجھے جانتے ہیں۔ ہم نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں حارث کے بیٹے ہیں۔ حارث؟ وہی قیدی جس کی کوفے میں گردن اڑا دی گئی۔ ظاہراً اس شہر میں حسن ابن علی کے طرفدار اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ جتنا ہم تصور کرتے ہیں۔ حارث کے بیٹے مدینے میں؟ ہاں، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ کھولو اپنی زبان اور بات کرو۔ اور مغیرہ نے ان کے سر پہ انعام رکھا ہے 100 سونے کے سکے۔ تمہارے اور بھائی کہاں ہیں؟ وہ ایرانی غلام کہاں ہے؟ کہاں چھپا رکھا ہے؟ سردار، ان کا کیا کریں گے؟ نہیں معلوم، ان بچکانہ حرکتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس۔ نگہبان، دونوں احمقوں کو نکال کے باہر کرو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں تم لوگوں نے کیا کیا ہے اب تک۔ سردار، یہ دن دھاڑے تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ ہم تو وہاں چھپے ہوئے تھے۔ میں تم لوگوں کی ان حرکتوں سے تھک چکا ہوں۔
ذرا صبر سے کام لیں. میں ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتا ہوں. کیا کیا ہے تم نے اب تک؟ سردار صبر کیجیے. کیسے صبر کروں؟ معاویہ کیا کروں؟ ان سے کیا کہوں؟ کیا ان کے پاس اتنا حوصلہ ہے؟ میں شام جانا چاہتا ہوں، لیکن اتنی جرت مجھ میں نہیں کہ میں شام کی طرف حرکت کر سکوں، کیونکہ جیسے ہی میں ان کی نظروں کے سامنے آؤں گا وہ مجھ سے سوال کریں گے. جواب دو، کیا کیا ہے تم نے؟ صبر کرنا پڑے گا، ذرا حوصلے سے کام لیں. مجھ میں بالکل حوصلہ نہیں ہے. جو کچھ طے ہونا ہے وہ آج ہی طے ہوگا. اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو صاف کہو، میں کچھ اور سوچوں گا. جیسے کیا؟ تیر اندازوں کا سہارا لوں گا، جنگجوؤں کو میدان میں لے آؤں گا، یا ہر ایک کو منہ مانگا دوں گا، یا کچھ اور. امیر معاویہ تمام راستے آزما چکے ہیں، بھول گئے؟ مسجد کوفہ میں تیر چلایا گیا اور صحابات میں جراح بن سمن کو اس کے قتل پہ مامور کیا. نہیں دیکھا کیا ہوا؟ بالآخر ایک راستہ نکال لوں گا. ایک لشکر کو اس کے گھر کی طرف بھیجوں گا اور سردار، امیر المومنین نے کہا ہے کہ اس ماجرے میں میرا نام نہ آئے. آخر کوئی راستہ تو ہوگا. ہاں ایک راستہ ہے. کون سا راستہ؟ میری بیٹی جودہ تیار ہے کہ وہ یہ کام تمام کر دے. وہ تیار ہے؟ ہاں تیار ہے، لیکن ایک شرط بھی ہے. شرط؟ کیسی شرط؟ یہ کہ کام کے تمام ہونے پر میری بیٹی جودہ یزید ابن معاویہ کی زوجیت میں آ جائے. یہ آخر کون سی شرط ہے؟ وہ برسوں سے دل میں خواہش رکھتی ہے کہ زنانہ نے عرب کی ملکہ بنے. بس اب کچھ ہی وقت ہے کہ وہ اپنی مراد کو پہنچ سکتی ہے. حسن ابن علی خلافت تو حوالے کر چکے، اب وہ سوچتی ہے کہ اس کی مراد پوری ہونے کا فقط یہی راستہ ہے. یہ شرط میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا. در حقیقت اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. میری بیٹی اچھی طرح جانتی ہے کہ سردار کو اس قسم کا کوئی اختیار نہیں. اسی لیے تو وہ چاہتی ہے کہ امیر المومنین خود اس کی ضمانت دیں. یہ ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں سردار؟ ممکن ہے. امیر المومنین بہتر جانتے ہیں کہ میری بیٹی کی یہ فداکاری قابل تصور نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اس فداکاری کے عوض میں اس کی یہ معمولی سی خواہش پوری نہ کی جائے. معمولی سی خواہش؟ معمولی سی خواہش؟ تمہاری بیٹی امیر المؤمنین کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور تم کہتے ہو چھوٹی سی خواہش. جو کام میری بیٹی جودہ کو سپرد کیا گیا ہے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے، اس کے مقابلے میں اس کی درخواست بڑی نہیں ہے. اچھا شخص، سچ سچ بتاؤ، یہ خواہش تمہاری ہے یا تمہاری بیٹی جودہ کی خواہش؟ خواہش تو اسی کی ہے. اگر حقیقت جاننا چاہو تو میں اس کی درخواست انصاف سے دور نہیں سمجھتا. تم نے واقعاً سچی اور انصاف کی بات کی ہے، پر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پھر تو ٹھیک ہے. کیا ہو گیا؟ مروان جلد ہی مدینہ کے شرفا کے ساتھ دمشق روانہ ہوگا. طے ہوا ہے کہ وہیں امیر سے لازمی ضمانت لی جائے. کیا ہم اس کی بات پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر امیر وعدہ کرے تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا. فی الحال ہم اس کے ساتھی اور ہم پیمان ہیں. یہ بات اسی کی ہے. وہ ہمارے ساتھ
کبھی بھی مکاری نہیں کرے گا. اسے ہماری ضرورت ہے. اور ابا محمد مدینے میں پھنس کے رہ جائیں گے. کوئی بات ہو گئی کیا؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں. جودہ، معاویہ کے بعد ابا محمد نہیں بلکہ اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پہ بیٹھے گا. اور ابا محمد مدینے میں پھنس کے رہ جائیں گے اور تم ایک کنیز کی مانند بے اولاد ایسے شخص کے گھر میں پڑی رہو گی جسے دنیا اور لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اور اس کا کوئی یار و یاور نہیں. ہم امیر کے جواب آنے تک انتظار کریں گے. قیس اور اس کے دوست کہاں چھپے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے. ہم دونوں دمشق میں تھے. جھوٹ بولتے. اس محلے کا دکاندار بتا رہا تھا کہ تم 3 آدمی تھے اور ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے. ٹھیک، تمہارا تیسرا آدمی کہاں ہے؟ تم غلطی پہ ہو، ہم 2 ہی تھے. جھوٹ بولتے. ایک اور سوال. حارث کے 4 بیٹے تھے، تمہارے دوسرے 2 بھائی کہاں ہیں؟ یعقوب مدائن میں شہید ہو گیا تھا، اسی فتنے میں جو تمہارے پرانے دوست ابن عمیر نے برپا کیا تھا. ٹھیک، دوسرا کہاں ہے؟ نہیں معلوم. کیا تیسرا وہ نہیں جو تمہارے ساتھ تھا؟ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. جھوٹ بولتے. ایک اور سوال. تمہیں کب پتا چلا کہ اشعث اور ابن عمیر حسن ابن علی کے گھر میں ٹھہرے ہیں؟ انہیں کیسے پہچانا؟ قیس اور سعید سے کیسے رابطہ کرتے ہو؟ کیا تمہارا بھائی اشعث اور ابن عمیر کی رہائش کی خبر دینے کے لیے قیس کے پاس نہیں گیا تھا؟ ہم نہیں جانتے. جھوٹ بولتے. اگر بتانا چاہتے ہو تو مجھے خبر دو. ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کوئی خبر نہیں. بالکل جانتے ہو، بس مجھے بتانا نہیں چاہتے ہو. لیکن اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. وہ جلد یا دیر ایک ایک کر کے شہر کا دروازہ عبور کر کے شہر کی طرف بڑھیں گے. تم لوگوں سے بھی بے خبر. اور جب سنیں گے ابن عمیر اور اشعث حسن ابن علی کے گھر میں بیٹھے ہیں تو بلا شبہ گھبراتے ہوئے مدینہ آ جائیں گے. ایک دم سے سپاہی محمد اور صالح کے قریب آئے اور انہیں بلا وجہ پکڑ کے لے گئے. یعنی انہیں گرفتار کر لیا؟ لگتا ہے ابن عمیر اور اشعث نے ان کی شکایت کی ہے. البتہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. لیکن جب انہیں دارالحکومت لے جا رہے تھے تو صالح اور محمد کو بھی گرفتار کر لیا. اب ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ ابن عمیر اور اشعث حسن ابن علی کے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ان دونوں خوارج کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور پھر واپس کر دیتے ہیں؟ ان واقعات نے مجھے پریشان کر دیا ہے. مجھے حسن ابن علی کی جان کی فکر ہو رہی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اس کے پیچھے دشمن کی کوئی چال ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے جو تم نہیں جانتے.
सलाम हुजर, मुझे माफ करना, मैंने तुमको बिल्कुल नहीं देखा, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वो तो मैं देख रहा हूं, तुम्हारी हालत बता रही है। अशस इब्न कैस 14 का बाप है, जो हसन इब्न अली की बीवी है। अबा मोहम्मद की बीवी का बाप? हाँ, तुम्हें पता नहीं है? नहीं। बहरहाल इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने के मुताबिक जरूर कोई चाल है। अशस हसन इब्न अली के खानदान से निस्बत के बावजूद रसूल अल्लाह की इतरत का दुश्मन था और अली मुर्तजा के कत्ल में शरीक था। अब उसका यहां होना खौफनाक है। अहमद की बातें सुनकर मैं बहुत खौफसदा हो गया हूँ। मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम में से चंद लोग मदीने हसन इब्न अली के पास जाएं और उन्हें शहर छोड़ने का मशवरा दें। हाँ, अगर खतरा दरपेश हो तो उसे बरतरफ कर सकें। हम थोड़े से लोग इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। चलो फिर मदीने पे हमला करके शहर पे कब्जा कर लेते हैं। अबा मोहम्मद की इजाजत के बगैर। इसके अलावा हम में ताब भी नहीं है। चंद दर बदर औरतों और बच्चों के साथ क्या काम हो सकता है? तुम क्या समझते हो? कहीं ऐसा न हो कि हम धोखे में आ जाएं। कैसा धोखा? शायद इन तमाम हरकतों का मतलब हमें मदीने की तरफ खींचना है। हमारे शहर में दाखिल होते ही मरवान और उसके सिपाही हमारे इंतजार में होंगे। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया कि मरवान जल्द ही मदीने से निकलने वाला है। मदीने से? वो मदीने के ओहदेदारों के साथ दमिश्क जा रहा है ताकि माविया की बैत कर सके। बैत करे? कैसी बैत? मुझे क्या मालूम। अगर मरवान शहर से निकल जाए तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है। सबसे पहले उसके निकलने का यकीन हो जाए। मदीने से? मेरी नींद हराम कर दी है। क्या सुबह तक नहीं रुक सकते थे? अभी खबर मिली है कि मरवान मदीने के शुरफा और बुजुर्गों के हमरा यजीद की बैत के लिए दमिश्क रवाना होना चाहता है। ये ऐसी कौन सी अहम बात थी जिसके लिए मुझे नींद से उठा दिया है? हाँ, अहम खबर थी। तुम्हारे ख्याल में मरवान इतनी जल्दी क्यों दमिश्क जाना चाहता है? ताज्जुब है, इतनी जल्दी की वजह क्या है? मुझे क्या पता। चाहता है कि हमसे पहले अमीर का हुक्म तामील हो जाए। हुक्म? कैसा हुक्म? यही कि शुरफा और बुजुर्गों को यजीद की बैत के लिए तैयार करे और इस तरह खुद को अमीर के करीब करना चाहता है। और अगर मरवान हमसे पहले इस काम में कामयाब हो जाए तो यकीनन अमीर इसे हमारी नालायकी समझेंगे। ठीक कह रहे हो, पर अब करना क्या चाहिए? क्या करें? सफर की तैयारी करें और कूफे के बुजुर्गों और रुअसा को अमीर की खिदमत में ले जाएं ताकि मरवान हम पे सबकत न ले सके। हमें उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। जितना जल्दी हो सके काम शुरू कर दें। अगर ना आए तो फिर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। साजिशी अनासिर और लश्कर पर हमला करने वालों की तलाशी के बहाने उनके घरों को जला देंगे। वही काम करेंगे जो मरवान ने किया है और इतना दबाव डालेंगे कि खुद पैदल दमिश्क जाने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है, तुम लोग जाओ और इस काम की जिम्मेदारी लो और जो कुछ भी बेहतर समझो उसे अंजाम दो। हाँ, तुम लोग आज रात ही शुरू करना चाहते हो? हाँ, रात को तबल बजाएंगे, शोर व गौगा करेंगे, सिपाहियों को उनके दरवाजों पर भेजेंगे, इतनी दहशत फैला देंगे कि वो खुद अमीर से मिलने की इल्तिमास करें। क्या तुम राजी नहीं हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग कूफियों पर हुकूमत करना मुझसे बेहतर जानते हो। हाँ, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इतने शोर और गुल में मुझे नींद कैसे आएगी।
جودا ہو گیا پدر؟ پانی، تھوڑا پانی پلا دو. پدر، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے سوچا، بہت اچھی طرح سوچا. یہ وحشت ناک خیال میرے دماغ سے نہیں نکل رہا. نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی. پدر، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. آج میں نے ابا محمد کے چہرے کی طرف دیکھا. میں نے سوچا کہ میں ان کا سبب نہ بنوں. کیوں نہیں؟ یہ تو تم کر سکتی ہو. نہیں پدر، بالکل نہیں. میں یہ کام نہیں کر سکتی. مروان ابھی راستے میں ہے، جلد ہی امیر کے وعدے کے ہمراہ دمشق لوٹے گا. معاویہ کے محل کے لیے سوچو، ان خوشی کے ایام کا جو تمہارے انتظار میں ہے. اب تم جاؤ. مجھے تنہا چھوڑ دو. میرے دماغ پہ بہت بوجھ ہوگی. بیٹا، پھر صبح کو بات کریں گے. پدر، ابن عمیر کہاں ہے؟ دارالحکومت میں ہے، شمر کے ساتھ. میرا حال اچھا نہیں ہے. اب مجھے آرام کی ضرورت ہے.